ویورز ویری وارم ویلکم دس شو. میں ہوں کامران شاہد. دنیا کی ڈیموکریسیز کے اندر جو سٹیٹس ہیں، ایون فرینڈلی سٹیٹس کے درمیان ہونے والے ایگریمنٹس، وہ آپ پولیٹیکل ہوں یا ٹریڈ نیچر کے ہوں، ان کو اس لیے پبلک کیا جاتا ہے تاکہ لوگ دیکھ سکیں، اپوزیشن دیکھ سکے کہ کیا یہ اس ملک کے انٹرسٹ کو سرو کر رہے ہیں یا نہیں. پاکستان میں اکثر رپورٹوں کو دبا دیا جاتا ہے. پاکستان کے اندر اکثر عوام کا جو فورم ہے جس کے متعلق بڑی بات کی جاتی ہے، اسمبلی، جمہوریت، ان کے آگے چیزوں کو نہیں رکھا جاتا. جب نہیں رکھا جاتا تو پھر بہت لوگوں کو جھٹکے دیکھنے کو ملتے ہیں، دھچکے دیکھنے کو ملتے ہیں اور سیٹ بیکس ملتے ہیں، شاکس ملتے ہیں. چائنا ہمارا دوست ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے بیسٹ انٹرسٹ میں ہے، لیکن ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ چائنا اپنا انٹرسٹ پہلے دیکھتا ہے اور پھر پاکستان کا، اسی طرح پاکستان کو اپنا انٹرسٹ پہلے دیکھنا چاہیے اور پھر چائنا کسی اور کنٹری کا. سی پیک جو پچھلے کچھ سالوں سے ایک کنٹروورسی کا شکار ہوا ہے پاکستان کے اندر، جس میں کبھی کے پی والے کہتے ہیں جی ہمارے ہاں ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی انڈسٹری کی، سارا کچھ پنجاب لے گئے، بلوچستان والے کہہ رہے ہیں ہمیں محروم رکھ دیے، طرح طرح کی باتیں. لیکن آج جو پہلی دفعہ انگلش اخبار جو ہے ڈان، اس نے ایکسکلوسیولی سی پیک کے ماسٹر پلان کو ریویل کیا ہے، اس کو شو کیا ہے کہ سی پیک پلان ہے کیا. یہ وہ پلان ہے جس کی اپوزیشن ڈیمانڈ کر رہی تھی گورنمنٹ سے کہ پارلیمنٹ کے سامنے پیش کیا جائے، اور احسن اقبال صاحب یا ان کی گورنمنٹ جو ہے وہ، میں یہ نہیں کہہ رہا جان پوچھ کے، لیکن نہ جانے کن وجوہات کی وجہ سے اپنی ہی عوام اپنی ہی پارلیمنٹ کے سامنے پیش نہیں کر رہے تھے. لیکن آج جب یہ پلان پہلی دفعہ ریویل ہوا ہے کہ پلان ہے کیا، تو آپ کو جان کے یہ بڑی حیرانگی ہوگی کہ جو امیج تھا کہ پاکستان میں انڈسٹری کے بڑے بڑے زونز میں چائنا انویسٹمنٹ کرے گا، پاکستان کے بیکورڈ ایریاز کے اندر جو ہے لیبر اور انفراسٹرکچر، اس میں چائنا انوالو ہو جائے گا اور پتہ نہیں وہ کیا کر دے گا. اسی طرح گوادر جیسا پورٹ جو ہے وہ انٹرنیشنل پورٹ بن جائے گا اور وہاں پہ نہ جانے چائنا کی کتنی ہیوج انویسٹمنٹ ہوگی، جس سے نہ صرف وہ پولیٹیکل مقام بن جائے گا بلکہ اس کی ایک بڑی فائنینشیل اکنامک اسٹرینتھ بن جائے گی، جس سے ہم انڈیا کو بھی انفلوئنس کر سکیں گے، جس سے ہم مڈل ایسٹ کو بھی انفلوئنس کر سکیں گے. یہ جو پلان میرے سامنے پڑا ہے، جو ریویل ہوا ہے، اصل جو پلان ہے اس میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. سارے کا سارا اگریرین نیچر کا ایگریمنٹ ہے، اور اگر یہ اس بات کو تسلیم کر لیا جائے کہ یہ رپورٹ بالکل درست ہے تو اگریرین بھی چائنا کے وہ صوبے یا وہ جگہیں جو ایگریکلچرل لحاظ سے یا انڈسٹریل لحاظ سے پاورٹی کے نیچے ہیں، پور ہیں، جہاں پہ اپرچونٹیز نہیں ہیں، پاکستان ان کو اپرچونٹیز پرووائڈ کر رہا ہے، انویسٹمنٹ کی، انفراسٹرکچر کی، اور پتہ نہیں کن کن چیزوں کی. گوادر جو ہمارا انٹرسٹ ہے اس پہ تو پاسنگ میں بات کی گئی ہے سی پیک کے ایگریمنٹ کے اندر، اور پاکستان، یہ بھی لکھا گیا اس رپورٹ میں کہ پاکستان نے بڑا زور ڈالا چائنا کے اوپر کہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ بنایا جائے گوادر میں. اس پہ بھی چائنا نے فی الحال کوئی سیریسلی تھاٹ نہیں دیا. ان کے انٹرسٹ میں وہ ہائی وے زیادہ امپورٹنٹ ہے، کوسٹل ہائی وے، جو ان صوبوں کو یا ان ریجنز کو جن میں زنگ جیانگ کا ایریا جو ہے صوبہ شامل ہے، جو بیکورڈ ہے اور جہاں پہ چائنا ڈیولپمنٹ چاہتا ہے. تو ایک تو یہ انڈسٹریل نہیں ہے، اور اس میں اتنا فلو چائنا کی انویسٹمنٹ کا پاکستان میں نہیں ہے جتنا چائنا کے ایگریکلچر کے اندر پاکستان کوآپریٹ کر رہا ہے. یہ اس رپورٹ کو اگر سمجھا جائے تو مزید سمجھنے کے لیے آبویسلی اب گورنمنٹ سے اور اپوزیشن سے آج بات کریں گے کہ سی پیک اگر یہی ہے تو اس کے اوپر آگے پالیسی سٹیٹمنٹ دیا جائے اور پاکستان کو کتنا فائدہ اور چائنا کو اس میں کتنا فائدہ ہو رہا ہے. چائنا کا کلچر وغیرہ جو ہے اس کے بارے میں لکھا گیا کہ اس کو پروموٹ کیا جائے گا، اس میں تو مجھے تو کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن آبویسلی یہ بھی پاکستان نے دیکھنا ہے کہ وہ ہمارے کتنے انٹرسٹ میں نہیں ہے. میرے ساتھ جو لوگ موجود ہیں ان کو آپ سے تعارف کرا دوں. ڈاکٹر مصدق ملک صاحب ہیں، شمیلہ فاروقی صاحبہ ہیں، شہریار آفریدی صاحب ہیں اور رضا ہارون صاحب ہیں. مصدق ملک صاحب، یہ جو آج رپورٹ سامنے آئی ہے انگریزی اخبار کی، اس میں تو یہ ٹوٹل اپوزٹ سا لگ رہا ہے کہ ہم چائنا کو زیادہ سپورٹ کر رہے ہیں بجائے اس کے کہ چائنا ہمیں سپورٹ کر رہا ہے انڈسٹری کے اندر یا ایگریکلچر میں. نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں نے یہ رپورٹ پڑھی نہیں ہے، لیکن ابھی احسن اقبال صاحب کا بیان میں نے پڑھا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو کوئی پریپریشن کے ڈاکیومنٹس تھے ان سے اختراع کر کے یہ خبر بنائی گئی ہے. جو اصل پلان ہے وہ تو آپ کے سامنے ظاہر، اس کا ظہور تو ہو رہا ہے. وہ تو آپ دے ہی نہیں رہے نا، اصل پلان تو آپ پارلیمنٹ کے سامنے پیش ہی نہیں کر رہے سر، جبھی تو کنفیوژن ہوتی ہے. جی نہیں، میں کنفیوژن آپ کی ریموو کر دیتا ہوں. میں ایک 30,000 کی بلندی سے شروع کرتا ہوں پلان، اور اس کے بعد جب تک آپ کہتے چلے جائیں گے میں نیچے. آپ بریفلی بتا دیجئے، آپ سمجھ رہے یہ رپورٹ غلط ہے، یہ فیک رپورٹ ہے سر، یہ غلط ہے. یہ رپورٹ سی پیک کی نہیں جو ڈان نے شائع کی. نہیں، میں نے وہ رپورٹ، جی ذرا مجھے موقع فراہم کیجیے. پہلی بات تو یہ کہ میں نے یہ رپورٹ پڑھی نہیں ہے، میں آج پڑھ لوں گا اور پھر اس پہ تبصرہ کر دوں گا.
میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں پاکستان اس سی پیک کے ذریعے کیا کر رہا ہے. ایک طرف تو جو آپ صحیح کہہ رہے ہیں بہت زیادہ ترقی یافتہ صوبے نہیں ہیں جو ویسٹرن پروونسز ہیں چین کے, لیکن ان پروونسز کے ساتھ پاکستان کو کنیکٹ کیا جا رہا ہے. تو ایک تو راہداری یا راستہ وہ کھل رہا ہے ترقی کا یا ڈیولپمنٹ کا. دوسرا اس راستے کے ذریعے سینٹرل ایشیا جو ہے, یعنی یہ تمام جو USSR پرانا ہوا کرتا تھا اس کی تمام جو اسٹیٹس ہیں جو انرجی رچ ہیں جو منرلز رچ ہیں ان کو پاکستان سے کنیکٹ. سر ڈاکٹر صاحب میں آپ کو صرف 3 اسٹریکس پڑھ کے سناؤں اس رپورٹ کے, کیونکہ میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کمنٹ کریں اس پہ. مجھے انفارچونیٹلی آپ نے نہیں پڑھا, حالانکہ آج کی سب سے بڑی خبر یہی ہے اور ڈان کے اس مین میں لگی ہوئی ہے, تو اس پہ سب لوگ کمنٹ. میں معافی چاہتا ہوں, سر میں آپ کو پڑھ کے شاید آپ سیاست پہ بات کریں گے. سر یہ بھی سیاست ہے, یہ بھی سیاست ہے. It identifies opportunities for entry by Chinese enterprises in the myriad dysfunctions that afflicts Pakistan's agriculture sector. For instance, اب رپورٹ میں سے کوٹ کیا جا رہا ہے, due to lack of cold chain logistics and processing facilities, 50% of agriculture products go bad during harvesting and transport, it notes. اس کے علاوہ it sees main opportunities helping the Kasgar prefecture, a territory within the larger Xinjiang autonomous zone which suffers from a poverty incidence of 50% and large distance that make it difficult to contact to larger markets. اس کے علاوہ لکھا ہوا ہے the plan makes some reference to export and agriculture goods from the ports, but the bulk of its emphasis is focused on the opportunities for the Kasgar prefecture and Xinjiang production corps, coupled with the opportunities for profitable engagements in the domestic market. اور یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ Gwadar receives only passing mention as an economic prospect. When we want, Pakistanis are pushing the Chinese to begin the international Gwadar airport, whereas the Chinese are pushing for early completion of the East Bay Expressway جو ان کو سوٹ کرتی ہے. اب آپ بتائیے اس پہ آپ کا کیا ٹیک ہے سر جو آپ کو ایکسٹریکٹس پڑھ کے. اب میں بالکل اب میں آپ کو تبصرہ کرتا ہوں. دیکھیے سب سے پہلی بات یہ کہ جتنی چیزیں آپ نے کہی ہیں یہ بہت خوش آئند چیزیں ہیں, یہ تو میں سب سے پہلے آپ کو کہوں گا. جہاں تک گوادر کا تعلق ہے, گوادر تو آپ کے سامنے ہے, یعنی گوادر کے اندر جو ایئرپورٹ پہ انویسٹمنٹ ہو رہی ہے, جو ہائی وے پہ انویسٹمنٹ ہو رہی ہے, جو سکلز ڈیولپمنٹ پہ انویسٹمنٹ ہو رہی ہے, جو وہاں پہ انڈسٹریل ڈیولپمنٹ پروجیکٹ بن رہا ہے, یہ تمام چیزیں تو اب آپ کے سامنے ہیں. آپ کو کیمرہ لے کر صرف وہاں جانے کی ضرورت ہے. تو یہ بات کرنا کہ گوادر تو پاسنگ میں مینشن ہے, اگر پاسنگ میں مینشن ہے تو سب سے زیادہ کام گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ چائنا کی مدد سے بن رہا ہے یا ہم خود بنا رہے ہیں, یہ اصل پوائنٹ ہے. وہ انویسٹ کر رہے ہیں اس کے اندر کہ ہم بنا رہے ہیں. دیکھیے سب سے زیادہ اس وقت ان کا جو فوکس ہے چین کا وہ گوادر کی طرف ہے, کیونکہ ان کے جو ویسٹرن پروونسز ہیں ان کی واحد راہداری جو کھولتی ہے ان کو پورے یورپ اور نارتھ امریکہ کے اندر وہ گوادر پورٹ ہے. یہی گوادر کی اہمیت ہے, یہی سی پیک کی اہمیت ہے. دوسری بات آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کی 50-60% جو اکانومی ہے وہ تمام ایگریرین ہے. ہماری جو انڈسٹریل فٹ پرنٹ جو ہے, جن چیزوں کا آپ نام لے رہے تھے, چائنیز ایگریرین کو سپورٹ کر رہے ہیں, ہماری نہیں کر رہے. ڈاکٹر صاحب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ چائنا کا جو انڈر ڈیولپ صوبہ ہے اس کو ہم ڈیولپ کر رہے ہیں ایسا اکارڈنگ ٹو دس رپورٹ. نہیں آپ کو شاید نہیں ایسا نہیں ہے, قطعاً نہیں ہے, کیونکہ پاکستان کی جو کور سٹرنگتھ ہے وہ ایگریکلچر ہے. لیکن پاکستان میں ہوتا کیا ہے, بلوچستان میں بننے والے تمام پھل جو ہیں وہ ضائع ہو جاتے ہیں. پاکستان کی زیادہ تر جو سبزیاں ہوتی ہیں اور پھل جو ہوتے ہیں وہ منڈی میں پہنچنے سے پہلے ضائع ہو جاتے ہیں. تو جب یہ انویسٹمنٹ ہوگی کولڈ سٹوریجز کے اندر, کولڈ سپلائی چین کے اندر, تو آپ یہ سمجھیں کہ 30-40% اضافی ایگریکلچرل پروڈکٹس جو ہیں وہ ہمارے جو صارفین ہیں ان تک بھی پہنچیں گی اور ہمیں ایکسپورٹ کے بھی وہ ملیں گے معاملات اور مواقع. آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کی سب سے بڑی ایکسپورٹ کاٹن ہے, وہ بھی ایگریرین بیسڈ ہے. تو پاکستان میں اگر ہم نے انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کرنی ہے تو ہم بڑی جہالت کا ثبوت دیں گے اگر اپنی ایگریکلچر کو مربوط نہیں کریں گے, مضبوط نہیں کریں گے, اس کی سپلائی چین کو بہتر نہیں کریں گے. چائنا کا جو ڈیولپمنٹ بینک ہے جس کے متعلق یہ کہا جا رہا تھا کہ وہ ہمیں سپورٹ کر رہا ہے, وہ تو چائنا کے ایگریکلچر انٹرپرائز کو اس کانٹریکٹ میں سپورٹ کر رہا ہے. دیکھیے آپ یہ بات سمجھنے کی کوشش کریں کہ چین کی ترقی جو ہے وہ پاکستان کے ایکسپینس پہ نہیں ہے. پاکستان اور چین کی ترقی اکٹھی ہوگی. اگر انویسٹمنٹس ہوں گی ان کے ویسٹرن پروونس کے اندر, اگر وہاں پہ خوشحالی آئے گی تو پاکستانی پروڈکٹس اور کہاں پہ جائیں گے. رائٹ, شہریار رفیق صاحب کے پاس جاؤں گا میں. شہریار صاحب آپ ایگری کر رہے ہیں حکومت کی اس بات سے کہ بیسکلی جو رپورٹ آئی ہے اس سے یہ پرسیپشن نہیں ابھر رہا جو میں یہاں پہ بیان کر رہا ہوں, یہ جو رپورٹ خود کہہ رہی ہے کھول کے کہ چائنا کو زیادہ سوٹ کر رہی ہے, چائنا کے اکنامک انٹرسٹ, چائنا کے بیکورڈ ایریاز, چائنا کی انڈسٹری اس کو زیادہ سپورٹ کر رہی ہے پاکستان کے بجائے. آپ کا کیا ٹیک ہے اس پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا شکریہ کامران.
کامران ایز اے اسٹوڈنٹ آف انٹرنیشنل پالیٹکس میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ماؤ زے تونگ سے لے کے پھر ڈینگ زیاؤپینگ، چاہے وہ کلچرل ریولوشن ہے، چاہے وہ گریٹ لیپ فارورڈ ہے، اور پھر آخر میں جو ویسٹرن چائنا پہ انویسٹمنٹ جب زنگ یانگ یا سنگ یانگ جہاں پہ مسلم پاپولیشن 1 کروڑ سے زیادہ ہے، جہاں پہ پرسیپشن چائنا میں یہ تھی کہ یہ لوگ خدا نخواستہ سبورسیو ایکٹیویٹی میں انوالو ہیں، تو انہوں نے ویسٹرن چائنا پہ انویسٹمنٹ شروع کی. اور اس کے بعد آج کل جب جس نہج پہ پہنچے 1 بیلٹ 1 روڈ، اس فلسفی کو آپ ذرا تھوڑا سمجھنے کی کوشش کریں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ چائنا اپنے مفادات کو پروٹیکٹ بھی کرنا جانتا ہے اور اس کے لیے ہر لیول پر جانے کے لیے بھی تیار ہے. لیکن یہ یاد رکھیے کہ 70% ورلڈ ریزرو سینٹرل ایشیا میں ہے. گیٹ وے ٹو سینٹرل ایشیا اس پاکستان، اور یہ ون ون سچویشن ہے. ہم نے فضول پوائنٹ سکورنگ نہیں کرنی. ہاں، کنفیوژن کہاں پہ آتی ہے؟ کنفیوژن اس وقت آتی ہے کہ جب آپ سے اپوزیشن کہے، ہر پولیٹیکل پارٹی کہے احسن اقبال صاحب سے کہ آپ یہ کم سے کم جتنے روٹس ہیں، چاہے وہ ویسٹرن روٹ ہے، چاہے وہ ایسٹرن روٹ ہے، ویدر ایگریرین بیسڈ اپروچ ہے، انڈسٹریل بیسڈ اپروچ ہے، لون کتنے پرسنٹ پہ لیا، کتنی انویسٹمنٹ آ رہی ہے، اس میں کون کون سے پروجیکٹس ہیں. جب اس کو کنفیوز بنایا جائے، جب قوم کو آگاہ نہ کیا جائے اور ٹویٹس کا سہارا، یعنی آج بھی احسن اقبال صاحب نے ٹویٹ کا سہارا لیا. ٹویٹ کے سہارے نہیں لینے چاہیے. اس وقت اس کریٹیکل سچویشن پہ، اس کریٹیکل جنکچر پہ آپ نے ایک چیز ذہن میں بٹھانی ہے کہ 4 صوبائی وزرائے اعلیٰ پرائم منسٹر کے ساتھ گئے ہیں، لیکن ایک چیز جو بہت سیریس ہے کامران، میں 3 دفعہ چائنا گیا ہوں اور ہر لیول پر انگیج رہا ہوں. ویسٹرن روٹ پہ اگر چھوٹے صوبے پریشرائز نہ کرتے گورنمنٹ کو اور ہم آل آؤٹ نہ جاتے تو یقین کریں ویسٹرن روٹ کو یہ بائی پاس کر گئے تھے. آج سولیڈیرٹی ہے، یونٹی ہے تمام چیزوں پہ، لیکن ایک چیز جو بڑی کلیئر ہونی چاہیے کہ اگر یہ ابہام کریٹ کیا جا رہا ہے اور ڈان کی اس جو آج کی رپورٹ ہے اس نے پاکستان کے تمام کی سٹیک ہولڈرز کو کنفیوز کیا ہے. اب احسن اقبال صاحب کو کیا کرنا چاہیے کہ اس پہ ڈیٹیلڈ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ اتنا چھپا کے کیوں رکھا ہوا ہے. مصدق صاحب آپ سے کہہ رہے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے کیا چھپا کے کیوں رکھا ہوا ہے، اس کو کیا ہے یہ؟ مطلب یہ پاکستان کے عوام کے بیسٹ انٹرسٹ میں ہے. مجھے پتا ہے چائنا یہ کنٹریز جو ہے یہاں پر ذرا فلو آف انفارمیشن اپنے عوام کو اس طرح نہیں ہوتا، لیکن obviously we are not China, ہم پاکستان ہیں تو آپ تو زیادہ آپ کو وائبرنٹ ہونا چاہیے. مصدق ملک صاحب آپ نے کیوں چھپا کے رکھا ہوا ہے اس منصوبے کو؟ اتنا کیا مسئلہ کیا ہے اس کے اندر؟ اتنا کیا خفیہ پن کیا ہے اس میں؟ پہلے تو میں آفریدی صاحب کی جو گفتگو ہے اس کو بہت اپریشیٹ کرتا ہوں، کیونکہ آپ دیکھیں انہوں نے بالکل بات جو ہے وہ قومی مفاد کے اندر کی ہے کہ آپ سینٹرل ایشیا کھول رہے ہیں، آپ چین کھول رہے ہیں ایز اٹ از. ہمارے میں یہ کہہ رہا ہوں قومی مفاد میں بتا دیں یہ ہے کیا؟ یہ کس کو سوٹ کر رہا ہے زیادہ؟ ہم بھی قومی مفاد میں سوال کر رہے ہیں آپ سے. جی میں آ رہا ہوں میں آ رہا ہوں آپ کے سامنے. دیکھیے پہلے تو مجھے ذرا ان کا شکریہ، انہوں نے بڑی ایک ملکی مفاد میں بات کی، ان کا شکریہ ادا کرنے دیجیے. بالکل ٹھیک. جی اچھا، دوسری بات یہ دیکھیں کہ آپ کو میں نے پہلے بھی یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ چائنا نے تو اپنا انٹرسٹ دیکھنا ہے، ہم نے اپنا انٹرسٹ دیکھنا ہے، لیکن جو ٹریڈ ہے وہ ایک ایسا ذریعہ ہے جس میں باہمی جو مفادات ہوتے ہیں ان کو آگے بڑھایا جاتا ہے. وہ چیزیں جن میں ہمارا بھی فائدہ ہے اور ان کا بھی فائدہ ہے، ان کو ایک نیا راستہ چاہیے جو بین الاقوامی منڈیوں میں ان کو لے کر جا سکے. ہمیں وہ انڈسٹریز چاہیے جن کے اندر ان کو مہارت ہے، اور ان کی انڈسٹریز کی ٹیکنالوجیز جب پاکستان میں آئیں گی تو پاکستان کی فوڈ پروڈکٹیوٹی بڑھے گی. یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا. جو میں شبیلہ صاحب کے پاس چلا کوئکلی مثلا سنیں ایک سیکنڈ دیجئے صرف. مثلا ٹیکسٹائل، مثلا کھلونے بنانے کی فیکٹریاں، چپلیں بنانے کی فیکٹریاں، زپر بنانے کی فیکٹریاں، یہ وہ چیزیں ہیں جو اب چین میں نہیں چل سکتی. آلریڈی چائنا دنیا جہان میں چیزیں بھیج رہا ہے مصدق صاحب. وہ تو اگر پاکستان میں بھیجے گا تو ایسی کیا بات ہے؟ ساری دنیا میں چائنا کی مارکیٹ ہے. ہمیں کیا فائدہ ہو رہا ہے سی پیک سے؟ میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں. میں معافی چاہتا ہوں، میں آپ کو بات سمجھا نہیں پایا. دیکھیں پاکستان کے جو ینگ بچیاں جو کالجوں سے نکل رہے ہیں وہ جائیں گے چین، اور وہ ٹیکنالوجیز اور انڈسٹریز جو اب چین میں نہیں چل سکتی، جو پہلے امریکہ میں ہوتی تھی، پھر یورپ میں آئیں، پھر چین کے اندر آ گئیں، اب افریقہ کے اندر جانے والی ہیں، دیگر ممالک میں جانے والی ہیں. سر یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا. ہمارے بچے یہ ہمارا اوورال پاک چائنا کا تعلق ہے، وہ تو بڑی اچھی بات ہے ہمارے اسٹوڈنٹس وہاں جائیں. میں بڑا فوکس کر رہا ہوں سی پیک کے اوپر. وہ چائنا میں ہمارے اسٹوڈنٹ کا جانا بڑی اچھی بات ہے. ٹیکنالوجی کو سیکھنا بڑی اچھی بات ہے. انٹرپرینیورز
نئے کاروبار کرنے والے وہ بچے جو ان پیسوں کو نہیں میرا سوال آپ سے یہ تھا مصدق صاحب، میرا سوال آپ سے یہ تھا کہ یہ ہمارے انڈر ڈیولپ ریجن جو ہیں ان میں ڈیولپمنٹ آئے گی زیادہ یا چائنا کے انڈر ڈیولپ ریجن میں آئے گی جو کہ رپورٹ کے بالکل آئے گی، بالکل. چلے شرمیلا صاحبہ ابھی شرمیلا صاحبہ سے دیکھ لیں، چلیں شرمیلا صاحبہ سے بات کر لیں، پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آلریڈی یہ ہو رہا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں. یور ٹیک آن سی پیک رپورٹ، اور آپ مطالبہ کریں گے اس کو سامنے لایا جائے پارلیمنٹ کے؟ جی شکریہ. دیکھیے سب سے پہلے تو یہ آج کا مطالبہ نہیں ہے، یہ بہت پہلے کا مطالبہ ہے. جس طرح ابھی آفریدی صاحب نے کہا کہ ہم بارہا اگر یہ اپوزیشن ڈیمانڈ نہ کرتی اور اس کے اوپر پیچھے اپنا وزن نہ ڈالتی تو شاید یہ ویسٹرن بارڈر کی طرف نظر بھی نہیں کرتے. ہمارا کل بھی یہ مطالبہ تھا، آج بھی یہ مطالبہ ہے کہ دیکھیں برنگ اٹ بیفور دا پارلیمنٹ، آپ پارلیمنٹ کے سامنے لائیں، پلان تو ڈسکس ہو، پتہ تو چلے پاکستانی قوم کو کہ جی اتنی جو ایک واویلا بنا ہوا ہے کہ جی سی پیک آ رہا ہے پاکستان کے اندر، یہ ترقی ہوگی اور یہ انڈسٹریل یونٹس لگیں گے اور یہ پاور پلانٹس لگیں گے اور بجلی کی لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے گی، اینڈ واٹ ناٹ. $46 بلین کی انویسٹمنٹ ہے، وہ کدھر ہے؟ اب یہ اسی رپورٹ کے نا، لیکن ہمیں کیا پتہ چلتا ہے یہ کہیں سے رپورٹ ان کو مل گئی، ڈان کو چھاپ دی، تو بیچارے آپ میرے جیسے لوگ جو ہیں جو پاکستان کی عوام کے ایک حصے میں ہی ہیں، ہم اس کو پڑھ کے اس کے اوپر اب ہم تبصرے کریں. اب اس کے اندر اگر آپ پڑھ لیں تو اس میں لکھا ہے چائنا سیز اٹس مین اپرچونٹی ایز ہیلپنگ دا کاشگر پریفیکچر، اے ٹیریٹری within the larger Xinjiang autonomous zone which suffers from a poverty incidence of 50%. Exactly. And for the Chinese, this is the main driving force behind its investing in Pakistan. اب آپ مجھے بتائیے کہ یہاں سے ٹھیک ہے یہ اپنی اس ایک پاورٹی اسٹرکن ایک زون کے لیے مارکیٹ کھول رہے ہیں، اس وجہ سے یہ پاکستان کے کچھ علاقوں میں انویسٹمنٹ کریں، لیکن ہماری ہمیشہ سے انڈرسٹینڈنگ یہ تھی کامران صاحب جناب کہ دس از انڈسٹریل بیسڈ، اس میں پاور پروجیکٹس ہیں جو پاکستان، میں یہی کہہ رہا ہوں وہ اس طرح نہیں ہے جو یہ رپورٹ سامنے آ رہی ہے، ہمیں یہ لگ رہا ہے یہ نہیں ہے. تو مسئلہ پتہ کیا ہے؟ مسئلہ یہی ہے جو مسئلہ اس حکومت کے ساتھ شروع دن سے رہا ہے. اس میں بیچارے مصدق ملک صاحب کا کوئی قصور نہیں، یہ تو اسپوکس پرسن ہے جو پالیسی بناتے ہیں، پرائم منسٹر ہیں جو گزرے بھائی، وہ کسی چیز کے اوپر دے ڈونٹ کم کلین. انہوں نے پڑھی نہیں بیکاز یہ پڑھ کے بھی بیچارے کیا کر لیں گے، پڑھ کے ہاؤ از ہی گوئنگ ٹو ڈیفینڈ اٹ جب ان کے کنسرن نہ پارلیمنٹ میں آتے ہیں، وہ تو پڑھ کے بھی انہوں نے یہی اسٹریس دیا تھا جو نہ پڑھ کے دیا ہے. وہ تو ظاہری بات ہے بیچارے کر رہے ہیں، روز 8 سے 9 اور 10 سے 11 وہ ٹیلی ویژن پہ یہی کرتے ہیں بیچارے، اور وہ کیا کر سکتے ہیں غریب. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ کیا پاکستانی قوم کا اتنا حق نہیں ہے کہ ان کو پتہ چلے کہ جی کہ اتنی ہم انویسٹمنٹ کا سن رہے ہیں کہ جی اتنی ترقی ہو جائے گی پاکستان میں. چائنا ہمارا ٹائم ٹیسٹڈ دوست ہے جو کہ ہے، لیکن ہمیں پتہ تو چلے جناب کہ وہ کہاں انویسٹمنٹ کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے، کون سے ہمارے سیکٹرز جو ہیں اس میں ان کو فائدہ پہنچے گا. ہاؤ از اٹ؟ بیکاز جی بالکل ٹھیک ہے شبیلا، Before reading this report today کامران صاحب میری انڈرسٹینڈنگ یہی تھی کہ پاور پروجیکٹس لگ جائیں گے، انڈسٹریل زونز بن جائیں گے. اچھا انڈسٹریل زونز کا بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ پرفیکٹ انوائرمنٹ چاہیے کہ وہاں پر پرفیکٹ انفراسٹرکچر ہو، پانی ہو، فلاں ہو، پھر وہ بنائیں گے، ورنہ وہ نہیں بنائیں گے. بالکل صحیح جی، یہ آپ کا پوائنٹ بالکل آ گیا. اور ہم چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کی بیچارگی جو ہے وہ اس سی پیک سے امپلیمنٹ نہ ہو، چاہے ان کے ہاتھوں یا کسی اور گورنمنٹ کے ہاتھوں. یہ اصل مدعا ہے، اس پہ ہم بات ویور ضرور کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو دس شو. رضا ہارون صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا، اور رضا ہارون صاحب کے آتے ہی میرے ذہن میں پہلا سوال جو آ رہا ہے وہ اوبیسلی کراچی کی کل کے واقعات پر ہے کہ جب پی ایس پی نے جو ہے پاکستان سوشل پارٹی نے ملین مارچ کا کہا اور ان کے لوگوں کو گرفتار بھی کیا گیا، شیلنگ بھی کی گئی. رضا ہارون صاحب کیا آپ نے ایسا کیا ہے جو کل آپ لوگوں کو قانون توڑنے پر گرفت میں لیا گیا یا کوئی اور وجہ تھی اس کی؟ کل کیا کیا؟ کون سا قانون توڑا گیا بتائیں؟ میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں، میں تو کراچی میں نہیں تھا، آپ سے پوچھ رہا ہوں. بتائیں نا کون سا قانون توڑا گیا؟ نہیں تو ہم تو اپنا آئینی حق مانگ رہے تھے، پانی مانگ رہے تھے، بچوں کے لیے تعلیم مانگ رہے تھے، صحت مانگ رہے تھے، پینے کا صاف پانی، کچرا شہر سے اٹھا لو یہ مانگ رہے تھے، جو منتخب بلدیاتی قیادتیں ہیں ان کے لیے حقوق مانگ رہے تھے، اختیارات مانگ رہے تھے. جو آپ نے، جو حکومت نے، سندھ حکومت نے، یہ پیپلز پارٹی کے نام نہاد جمہوری حکومت نے
جو پاورز جو کہ شہروں کے پاس ہونے چاہیے تھے, جو محکمے جو شہروں کے تھے, واٹر اینڈ سیوریج بورڈ, کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی, KKDA, سالڈ ویسٹ مینجمنٹ, روڈ ٹرانسپورٹ, یہ تمام چیزیں شہروں کو واپس کر دیں, ان کی حکومتوں کو واپس کر دیں. مجھے تو نہیں جا رہے تھے, وہ تو ان منتخب بلدیاتی قیادتوں کو واپس ہوتے, شہروں میں ترقی ہوتی, کام ہوتا. میں کہہ رہا ہوں کہ آرٹیکل 140A کے تحت اختیارات دیں. میں کہہ رہا ہوں کہ الیکٹرک جس کے CEO جو ہیں انہوں نے شہریوں کے پر سر پہ عذاب بن کے نازل ہوئے ہیں, سینکڑوں ارب روپے کا انہوں نے جو ہے وہ فراڈ کر لیا ہے, اس کے خلاف FIR کاٹیں. میں کیا مانگنے گیا تھا اور میں کہاں کھڑا تھا, جو میں نے کس قانون کی خلاف ورزی کی, میں نے کون سا اپنا آئینی حق رضا بھائی ایک بات غلط بتائیے طریقے سے استعمال کیا, میں نے کون سی جمہوری حقوق کی, جمہوری اصولوں کی میں نے مخالفت کی, مجھے بتائیں نا. پانی مانگنا جرم ہے؟ نہیں, پانی مانگنا پینے کا صاف پانی حکومت سے مانگنا جرم ہے. آپ کہہ رہے کراچی میں پانی نہیں ہے صاف, آپ یہ کہہ رہے ہیں. میں بتاتا ہوں, نہیں میں اچھا سن لو, میں یہ کہہ رہا ہوں کامران بھائی, سپریم کورٹ کا واٹر کمیشن ہے کراچی کے اندر. ہائی کورٹ میں سپریم کورٹ نے واٹر کمیشن قائم کیا ہے, جسٹس کلوڑو صاحب شاہب استو کی پٹیشن کے اوپر. اس واٹر کمیشن کی فائنڈنگز منگوا لیں. PCRWR وفاقی ادارہ ہے جس نے رپورٹ دی ہے کہ پاکستان کے شہر کراچی سمیت سندھ کے 13 ڈسٹرکٹ ایسے ہیں جہاں پینے کا صاف پانی انسانوں کے استعمال کے قابل نہیں ہے, جہاں ورلڈ بینک یہ کہتا ہے کہ کراچی is the most unlivable city of the world, جہاں پہ اخبار کی رپورٹ دیگر اداروں کے کراچی دنیا کے 5ویں غلیظ ترین شہر میں شمار کیا جاتا ہے. یہ شہر قائد اعظم ہے بھائی, یہاں محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ کی پیدائش ہوئی, یہی ان کا مزار ہے. تو پاکستان کے حکمران اور پاکستان کے جمہوری نام نہاد جمہوری لیڈران اپنے شہر قائد اعظم کے ساتھ یہ سلوک کر بیٹھے ہیں. ہم احتجاج بھی نہ کریں, ہم پرامن طریقے سے مطالبات بھی نہ کریں. برا لگتا ہے جمہوریت کو, برا لگتا ہے جمہوری حکمران کو. بدترین حکومتی دہشت گردی ہوئی ہے. ہماری خواتین, ہمارے بچے, ہمارے بزرگ ہمارے ساتھ تھے, ہماری گھر کی ہماری مائیں بہنیں ہمارے ساتھ تھیں, ان کو زخمی کیا گیا ہے, ان پہ لاٹھیاں برسائی گئی ہیں. ہمارے لیڈران کے اوپر بلا جواز انپرووکڈ ایکشن کیا گیا, ان کو گرفتار کیا گیا. کس جرم کے تحت مجھے بتائیں ذرا. پوچھتے ہیں جی شمیلہ صاحبہ, یہ جو انہوں نے چارج شیٹ آپ کے لیے پیش کی ہے, بہت سے لوگ شاید ان سے ایگری بھی کر رہے ہو, پانی وغیرہ کے مسائل تو خاص طور پہ کراچی میں, بلکہ آپ کے سابق وزیر اعلیٰ کا صوبہ کا شہر تو میں نے خود کور کیا تھا, کچرا نہیں اٹھ رہا بھائی, اور وہاں پر پانی نہیں مل رہا, پانی خیرپور میں پانی بکتا ہے تو, اور پھر وہ بھی صاف نہیں ہوتا. تو یہ بڑے جینوئن ہے, تو آپ نے ان کو قید کیوں کیا, ان کو انہوں نے کون سا آپ کو کوئی لاک ڈاؤن کر دیا تھا, شہر پرامن مطالبے تھے, بجائے گورننس کے آپ نے ان کو قید کر دیا. جناب شمیلہ صاحبہ. ایک تو کامران صاحب آپ نے بڑی زیادتی کی کہ مجھے رضا بھائی کے ساتھ بٹھا دیا. میرے بھائی ہیں, میں ان کی بڑی دل سے عزت کرتی ہوں, تو میں زیادہ کچھ کہہ بھی نہیں سکتی. لیکن ایک چیز مجھے ضرور پتہ ہے, یہ بھی کراچی کے رہنے والے ہیں, میں بھی کراچی کی رہنے والی ہوں. کراچی میں بالکل مسائل ہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, لیکن یہ مسائل آج کل یا پرسوں کے نہیں ہیں. یہ مسائل پچھلے 25-30 سال سے ہیں, اور اس میں بتدریج کوئی نہیں. 8 سال سے پہلے بھی یہ مسئلہ تھا, پانی کا مسئلہ تھا, اس وقت بھی اور آپ نے کچھ نہیں کیا, اس وقت بھی چائنا کٹنگ تھی, اس وقت بھی اور چیزیں نہیں. دیکھیں کام تو ایک شمیلہ صاحبہ جب آپ یہ کہتی ہے نا کہ یہ تھا اور ہم بھی تھے, ہم کر نہیں سکے, یہ اعتراف جرم ہے کہ آپ بھی نہیں کر سکے. چلے وہ تھا اس سے پہلے خرابی, 8 سال میں آپ کچھ نہیں کر سکے. اچھا چلیں, میں کہنا یہ چاہ رہی ہوں کہ یہ مسئلہ آج کا تو نہیں ہے نا. جو آج PSP نکلی ہے یہ مطالبات پورے کروانے اور کراچی کے حقوق کی بات کرنے کے لیے, تو یہ PSP کے تمام لوگ تو ہمارے ساتھ بھی بیٹھتے تھے 8 سال میں. پچھلے 5 سال تو بیٹھے رہے, یہ 4 سال چھوڑ کے, اور اس سے پہلے بیٹھے رہے جب حکومت تھی. اچھا, this is not my defense. This is not my own defense. No, this is not my defense. میں خود ڈیفینس میں رہتی ہوں, میں خود پریشان ہوں کہ یہاں پر پانی کی لائن تو ہے لیکن اس میں آج تک پانی نہیں آیا. 2 سال ہو گئے مجھے یہاں پر, میں ٹینکر پہ گزارا کرتی ہوں. لیکن میں ایک چیز کہنا چاہتی ہوں, ان کے مطالبات کچھ حد تک جائز ہیں اور ان کے اوپر کسی قسم کی کوئی زیادتی نہیں ہوتی. آپ نے تشدد کیا ان پہ, ان کی عورتوں پہ کیا, آپ نے گرفتار کیا, کیوں کیا؟ آپ اس کا جواب دے رہا شمیلہ صاحبہ, یہ اس کا جواب تو دے آپ نے بیچاروں کو, کیوں, انہوں نے کیا کر دیا تھا آپ کے ساتھ؟ ٹائم کم ہے نا, مجھے جواب چاہیے نا آپ سے, آپ گورنمنٹ کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں. دیکھیں آپ نے کیوں تشدد کیا ان پہ, وائی؟ میں بولوں اب اجازت ہے؟ بتائیں اگر آپ مجھے انٹرپٹ نہ کریں پلیز بتائیں. تو آپ کا ٹائم ضائع ہو رہا ہے, میں تو بیٹھی رہوں گی. دیکھیں ان کو اجازت ملی تھی کارساز سے FTC تک,
ریلی نکالنے کی اور جو بھی جلسہ جلوس نکالنے کی. وہ میرے پاس اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو دکھا دوں, وہ میرے پاس وہ جو ان کو لیٹر ملا تھا, جو ان کی پرمیشن تھی وہ کارساز سے ایف ٹی سی تک تھی, ایف ٹی سی سے آگے تک نہیں تھی. اب اگر آپ ریڈ زون کے اندر داخل ہوں گے جہاں پر ریلی, اجتماع, پبلک میٹنگ اس کی ممانعت ہے, تو ظاہری بات ہے نا بھائی, قانون حرکت میں آئے گا. اب میں بندوق لے کے وائٹ ہاؤس کے اندر گھسنے کی کوشش کروں گی تو وہ تو پکڑی جاؤں گی. کون سا وائٹ ہاؤس میں گھسے رضا ہارون آپ کل؟ Then I'm doing it on purpose. Which White House you entered yesterday? نہیں, آپ اگر ریڈ زون میں جا رہے ہیں, اگر آپ اس کے بعد میں آؤں گا شہریار صاحب, مصدق صاحب آپ کے پاس, سوری کراچی کا مسئلہ شروع ہو گیا ذرا, I will definitely come to you. رضا ہارون صاحب قانون حرکت میں آئے گا. آپ یہ کوئی اچھے مناظر کون سے وائٹ ہاؤس میں گئے آپ کل دیکھنے کے لیے؟ میں پوچھتا ہوں ان سے, جی بتائیں. اچھا مجھے تھوڑا سا دیکھیں چند باتیں. ایک تو میری شرمیلا بہن کے ساتھ کوئی ایسی ڈیبیٹ نہیں ہے اور نہ میں کرنا چاہوں گا. انہوں نے خود بڑے تھانے کچہری دیکھی ہے اور جو ان پہ ظلم ہوا ہے اس پہ مذمت بھی کی ہے ہم نے جی, اور وہ اچھی چیزیں نہیں ہوتی ہیں پولیس کا کسی خاتون کے ساتھ ایسا سلوک کرنا. یہ خود اس عمل سے گزری ہوئی ہیں تو یہ انڈرسٹینڈ کریں گی. بھائی میرے, ہم ایف ٹی سی پر ہی تھے جب یہ کارروائی, ہم تو 1 انچ آگے نہیں بڑھے. فیکٹس کو ڈسٹارٹ کر کے پریزنٹ نہیں کرنا چاہیے. ہماری گرفتاری ایف ٹی سی سے ہوئی, ہماری تو ریلی 1 قدم آگے نہیں بڑھی. میری اریسٹ ہوئی ہے یا ڈیٹینشن ہوئی ہے, پتہ نہیں کیا ہوئی تھی, کس جرم کے تحت. تو 144 لگا ہے ریڈ زون میں. کامران بھائی جو لوگ کراچی سے واقف ہیں اور شرمیلا بی بی تو خاص طور پہ واقف ہیں کہ ایف ٹی سی کے بعد 2 میل کے بعد ریڈ زون شروع ہوتا ہے. میری اریسٹ ہوئی ہے, لیڈران کی اریسٹ ہوئی ہے ایف ٹی سی برج سے. مجھے وہاں نہ تو سیکشن 144 تھا, عملداری تھی وہاں پہ, نہ وہ ریڈ زون ہے. تو یہ دونوں فیکچول باتیں غلط ہیں. تیسری بات یہ کہ ان کا ایک نمائندہ وفد آیا تھا ہمارے پاس جس میں ڈاکٹر سکندر مہندرو, مرتضی وہاب, میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں, بڑا امپورٹنٹ ہے رضا بھائی, ایک سوال ہے, سوری آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں, اس سے امپورٹنٹ سوال ہے, پلیز مجھے یہ بتا دیجئے کہ یہ جو آپ نے کل ریلی نکالی ہے یہ شو آف پاور تھی یا واقعی یہ مطالبہ جیسا شمیلہ صاحبہ کہہ رہی ہیں 8 سال میں ایک دم آپ پراپ اپ ہو گئے اور آپ باہر آ گئے, تحریک انصاف یا ایم کیو ایم کو دکھانے کے لیے میسو پاور شو تھا, یا آپ کرٹک سوال کر رہے ہیں؟ تو میں مناسب سمجھا پوچھ لوں آپ سے میں یہ بات بھی کہ اس کی یہ وجہ تھی. اگر 8 سال سے غیر جمہوری عمل ہوتا رہا, اگر 8 سال سے غیر انسانی سلوک ہوتا رہا کراچی والوں کے ساتھ, اگر 8 سال اور اس سے پہلے سے کراچی کے لوگوں کی نمائندہ جماعت نے کراچی کے لوگوں کے حقوق کا سودا رکھا, اگر 8 سال تک یہ کمپرومائز جماعت پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھی رہی, جس کا ہم خود اعتراف کر چکے ہیں کہ ایسا ہوا, تو کیا یہ میری تقدیر ہے؟ کیا میری قسمت کا فیصلہ ہے؟ کیا میرے اور کراچی والوں نے کوئی گناہ سرزد کر دیا کہ آگے پوری زندگی ہم نے ایسے ہی رہنا ہے؟ کیا حکمرانوں کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ بلا تفریق رنگ و نسل, بلا تفریق سیاسی وابستگی, سن لے میری بات, بلا تفریق سیاسی وابستگی, بلا تفریق رنگ و نسل مذہب جو ہے وہ ہر شہری کو یہ سہولیات پرووائڈ کریں گے؟ اس میں سیاسی جماعتوں کا عمل دخل ہے کیا؟ اس میں تو ریاست کی ذمہ داری ہے. پاکستان کا آئین ٹھیک ہے جی, وہ تو ٹھیک ہے, لیکن میرا سوال یہ تھا کہ آپ کی کرٹکس کہہ رہے ہیں کہ آپ نے صرف پاور شو دکھایا ہے, ایم کیو ایم کہہ رہی ہے کہ آپ جیسوں کے ملین مارچ میں 2-3 صفر ہوتے ہیں صرف, اور اصل مارچ تو ہم دکھائیں گے. تو کہنے کا مطلب ہے یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ صرف آپ پاور دکھانا چاہ رہے ہیں اپنی یہ مطالبے وغیرہ کے نام پہ. میں آتا ہوں رضا بھائی دوبارہ آپ کے پاس. میں کامران بھائی ایک منٹ کامران بھائی, ایشو بیس رہے نا ہم لوگ, اسپیسیفک رہے سبجیکٹ پہ, اسپیسیفک سبجیکٹ ہے. پہلے تو یہ بتائیں کہ ہمارے 16 مطالبات میں یہ ایم کیو ایم والے بھی بتا دیں, اور ایم کیو ایم والوں سے میں خاص طور میں مخاطب ہوں, اور میری جان اور میرے بھائی اور میری جان, یہ 16 مطالبات میں سے اگر 10 مان لیے جائیں تو تیرے میئر کو اختیارات ملتے ہیں, مجھے میرے میئر کو نہیں ملتے. صحیح بات ہے, پہلے پڑھ تو لے میرے بچے اس کو 16 مطالبات کو, یہ اب آپ ذہن کو کہہ رہے ہیں فاروق ستار 16 مطالبات کو پڑھ لے. بالکل ٹھیک ہے, یہ پیغام آپ کا پہنچ گیا فاروق ستار صاحب تک. نادانوں کو کہہ رہا ہوں جن کی سمجھ ہے ہی نہیں, دشمنی اور نفرت کی چادر اوڑھ کر وہ ہر مسئلے کو دیکھتے ہیں. میرا لیڈر مصطفیٰ کمال جو 16 مطالبات کر رہا ہے, اس کا کیریکٹر دیکھیں کہ وہ اپنے بدترین دشمن کے لیے مطالبات کر رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے جی. افریدی بھائی, یہ مطالبات جو آپ نے بھی پیش کرنے تھے, کراچی میں آپ کی پارٹی نظر نہیں آتی, وہ مطالبات بالآخر وہاں کی جو لوکل جو پہلے ایم کیو ایم تھی, اب پی ایس پی اس میں کچھ حصے چلے گئے, ایم کیو ایم اپنی جگہ موجود ہے, وہی اٹھا رہے ہیں. تو آپ کراچی میں ریلیونٹ ہیں, مطلب آپ دھرنے کی بات تو کرتے ہیں, نواز شریف صاحب کو جا کے وہاں پہ برا بھلا بھی کہتے ہیں کراچی میں, کراچی کے ایشوز آپ نہیں اٹھا رہے, وہ پی ایس پی اٹھا رہی ہے, یہی لیا جائے آج مطلب. جی کامران, سب سے پہلے تو یہ ہے کہ
भरपूर मजम्मत करते हैं ये जो स्टेट टेररिज्म हुई है कल। जी देखिए, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको ये हक है कि वो प्रोटेस्ट करें और वो तमाम चीज़ें जिससे आम आदमी को फ़ायदा हो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। ये मेरी बहन जो है, इनका घर और पीपल्स पार्टी तो खुद कहती है कि हम पता नहीं किन किन चीज़ों से गुजरे हैं, तो कल की चीज़ जो हुई है वो समझ से बालतर है। अब अगली चीज़, जहाँ तक बात है कराची के मफादात की, तो याद रखिए जहांगीर वो लड़का जो हमारी पीटीआई का जो फिक्सेड के नाम से उसने जो ये तमाम कैंपेन शुरू की और फिर वो जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब मुझे ये बताइए कि हर पॉलिटिकल पार्टी को हक है, लेकिन सवाल ये है कि साफ पीने का पानी कराची में नहीं, और कराची आपकी बिजनेस और पूरे पाकिस्तान की बैकबोन है, तो वो तमाम पॉलिटिकल पार्टी जो इक्तदार में रही हैं उनके लिए, और फिर वो जो जमहूरियत के अलंबरदार बने हुए हैं जो कि लोकल गवर्नमेंट एक्ट है। आज कराची का मेयर क्यों कह रहा है कि मुझे पेशावर और खैबर पख्तूनख्वा के लोकल गवर्नमेंट एक्ट के तहत जो 30% जो उन्होंने फंड्स दिए हैं वो मुझे मिलने चाहिए। क्या बात अगली चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि जब आपके शहर में साफ पीने का पानी ना हो, और मेरी ये बहन पीपल्स पार्टी की रैप कह रही है कि मैं जो है वो पता नहीं वो एक पता नहीं गाड़ी या क्या कोई चीज वो उससे पानी आके इस्तेमाल करती हूँ, तो ये टैंकर मेरे भाई टैंकर क्या ये पॉइंट ऑफ ग्रेट कंसर्न नहीं है? मैं सख्त अल्फाज नहीं इस्तेमाल करूंगा। अगली और मोस्ट इंपॉर्टेंट, मेरे सवाल का जवाब आपने नहीं दिया कि कराची के मसले आप नहीं उठा रहे, यू बिकम इररेलेवेंट। आप जाते हैं नवाज शरीफ साहब को बुरा भला कहे कराची से वापस आ जाते हैं, ये सवाल है। रिसेंटली आपने हमारी रैली भी देखी, हमारी ओवरऑल एक्टिविटी भी देखी, इसको ग्राउंड लेवल पर एट द ग्रास रूट लेवल पीटीआई ने हर लेवल पर उठाया। और लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कामरान, याद रखिए, जब तक बल्दियात का सिस्टम, जब तक आप अवामी नुमाइंदों के अलावा लोकल गवर्नमेंट के वो रैप्स उनको पैसा नहीं देंगे, उन पर इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, आपका कोई प्रॉब्लम नहीं। बिल्कुल ठीक है जी, आपका पॉइंट आ गया, बिल्कुल आपका पॉइंट। मैं आऊंगा शमीला साहबा का रिस्पांस के लिए, लेकिन वफाकी हुकूमत के नुमाइंदे बैठे, मुसद्दिक साहब प्राइम मिनिस्टर पूरे पाकिस्तान के, वफाक के नुमाइंदे सदर ममनून हुसैन आपके, वफाक के नुमाइंदे गवर्नर जुबैर आपके, इन तीन होने के बावजूद आप यदि कराची के लोगों को पानी नहीं दे सके और वहां की पार्टीज को उठ के जो है प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है, ये तो आपकी भी 4 साल गवर्नमेंट की बड़ी नाअहलियत है कि आप अपने नुमाइंदे वहां रखे भी कुछ नहीं कर सके। सदक साहब, तो देखिए, पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि पहले मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मेरी बेचारगी के ऊपर बहुत तरस आया। अगर इससे आधा तरस लोगों की बेचारगी पे जो कराची में रहने वाले हैं, जिन्होंने इलेक्ट किया है कराची के लीडरान को, अगर उन लोगों की हालत पे इससे आधा तरस भी इनको आ जाता उनकी बेचारगी पे, तो आज ये गुफ्तगू ना हो रही होती। आपने पहले सीपैक का भी पूछा सर, वो 400 अरब इशू खत्म हो गया इस वक्त जो है इन्वेस्टमेंट, नहीं हट गए, मैं इसी की बात कर रहा हूँ। 400 अरब की इस वक्त इन्वेस्टमेंट हो रही है पोर्ट कासिम के ऊपर, सीपैक के हवाले से कौन कर रहा है? वफाकी हुकूमत। 300 अरब रुपए की थर के अंदर इन्वेस्टमेंट हो रही है, कौन कर रहा है? वफाकी हुकूमत। कराची के अंदर जो ट्रेन चल रही है, आपको वाहिद जो प्रोजेक्ट आगे बढ़ता नजर आ रहा है ग्रीन लाइन, वो किसका प्रोजेक्ट है? वफाकी हुकूमत का। घारों के अंदर जो आपको पंचक्की के कारखाने लगते नजर आ रहे हैं, घारों का जो कॉरिडोर है, वो कौन लगा रहा है? वफाकी हुकूमत। साहब, मेरा ख्याल से वजीर आजम ने ये आपके साथ प्रोग्राम करके ये ना कि रात को भी मैं दो बातें सिर्फ ख्वाबों में भी दो चीजें और सुन लीजिए। आपका इन्फ्लुएंस बड़ा गलत लग रहा है मुझे जी। सिर्फ दो चीजें सुन लीजिए। देखिए, वो जिस जगह के ऊपर वजीर आजम गए हैं वहां पे सेहत का जो इंश्योरेंस प्रोग्राम है वो अनाउंस किया, यानी 200 रुपए से कम कमाने वाले जो लोग हैं 70 साल में किसी को ख्याल नहीं आया, और अगर वफाकी हुकूमत ने कर दिया तो सिंध हुकूमत ने अपना हिस्सा डालने से भी सर, ये पॉइंट आ गया आपका, यानी आप कह रहे हैं कि सिंध हुकूमत नकबी नाअहल पानी के लिए एक बात और, पानी की बात कर लें। पानी का एक प्रोजेक्ट है जिसके लिए वफाकी हुकूमत ने पैसे मुख्तस कर रखे हैं, लेकिन सिंध हुकूमत अगर अपने पैसे ही नहीं खर्च करे, वो पैसे अगर लेने से भी कासिर है, तो लोगों के पानी के मसाइल कैसे हल होंगे? बहुत बड़ी चार्जशीट। मैंने तो आपको ब्रेक के बाद आपका रिस्पांस लूंगा। नहीं, अब तो मुझे लग रहा है रात को ख्वाब में वफाकी हुकूमत ना आए और बोलता बोलता मैं उठूं, इसलिए बहुत हो गया वफाकी हुकूमत। ऑपोजिशन के पास जाऊंगा मैं ब्रेक के फौरन बाद।
شمیلہ صاحبہ، مصدق ملک صاحب کہہ رہے تھے پورٹ قاسم سے لے کے پانی تک سب کچھ وفاقی حکومت دے رہی ہے، اور نااہلیت اس گورنمنٹ کی دیکھیں کہ وہ جو صاف پانی کے لیے آپ کو پیسے دے رہے ہیں وہ بھی نہیں لے رہے، تو آپ کر کیا رہے ہیں بھائی وہاں پہ؟ کراچی، اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ کراچی شمیلہ صاحبہ میں اس کا جواب دے دوں. جی شمیلہ صاحبہ پلیز، شمیلہ صاحبہ کو پلیز. جی آر بی او ڈی کے پیسے انہوں نے 50% دینے ہیں، یہ نہیں دے رہے. انہوں نے چٹھی لکھی ہے، کہا کہ ہم نہیں فنڈ کر سکتے. جو ایفلوئنٹ پلانٹس ہیں، ٹریٹمنٹ پلانٹس ہیں انڈسٹریل زونز کے لیے کراچی کے لیے، انہوں نے منع کر دیا کہ ہم اس پہ پیسے نہیں دیں گے. S3 پروجیکٹ جو بہت امپورٹنٹ پروجیکٹ ہے پانی کا کراچی کے لیے، اس میں انہوں نے منع کر دیا کہ ہم پیسے نہیں دیں گے. یہ احتجاج وزیر اعلیٰ نے اسمبلی میں بھی کیا، یہ انہوں نے میرا خیال ہے کہ پرائم منسٹر کے سامنے بھی کیا ہے. یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں، دس از پبلک نالج. اس کے برعکس ابھی مصدق ملک صاحب بات کریں، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا کہ مطلب رضا ہارون صاحب، یہ تو پھر اس کا مطلب وفاقی حکومت کچھ نہیں دے رہی ان کو. یہ سمجھ ہے، یہ جانتے ہیں یہ تو زیادتی ہمارے ساتھ ہو رہی ہے. یہاں گیس ہمیں نہیں دی جا رہی، جو صوبہ گیس پروڈیوس کرتا ہے وہ گیس نہیں. ابھی رضا صاحب بولیں، بات کر لیں. نہیں آپ بولیں سر، آپ پہ کیمرہ ہے. جی جب وہ یہ مطالبات کر رہے تھے نا پانی کے، تو ان پہ شیلنگ ہونی چاہیے تھی. جب وزیر اعلیٰ مانگ رہے تھے وفاقی حکومت سے، وفاقی حکومت چاہیے تھا کہ شیلنگ کریں، کیونکہ جب شہری صوبائی حکومت سے مانگتا ہے، جب شہری صوبائی حکومت سے تو اس پہ تو یہی ہوتا ہے. جب ہم سڑک پہ کھڑے ہو کر ایک پرامن طریقے سے پانی مانگیں، سیوریج کا نظام بہتر مانگیں، نکاسی آب کا نظام بہتر مانگیں، کچرا اٹھانے کی بات کریں، ہم پر تو شیلنگ ہو رہی ہے. تو مصدق ملک صاحب نے کیوں بھائی جمہوریت اگر یہ آپ کہہ رہے ہیں مصدق ملک صاحب ضلع سندھ کو جوتیاں مارے جس طرح آپ لوگوں کو احتجاج پہ یا شیلنگ کریں، آپ یہ چیز دے رہے ہیں. سن لیں، میں کہہ رہا ہوں کہ اگر کل والا واقعہ درست ہے اور اس کی جسٹیفیکیشن ہے سندھ گورنمنٹ کے پاس، کیونکہ آرڈر تو انہوں نے دیے نا. کوئی جسٹیفیکیشن نہیں جناب، اور اس لیے میں کہہ رہا ہوں جوتیاں کسی کو نہ مارے. وقت ہو گیا ختم، اور ویورز کل تک بھی دیجیے اجازت.